بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اس کے 14 مسائل پیش کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، سوتے یا جاگتے میں جب جوانی کی جوش کے ساتھ منی نکل آئے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے مرد کے ہاتھ لگانے سے نکلے یا فقط خیال اور دھیان کرنے سے نکلے یا اور کسی طرح نکلے، ہر حال میں غسل واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر آنکھ کھلی اور کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے، چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ تنبیہ، جوانی کے جوش کے وقت اول جو پانی نکلتا ہے اس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس کو مزی کہتے ہیں، اور خوب مزہ آ کر جب جی بھر جاتا ہے اس وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں۔ اور پہچان ان دونوں کی یہی ہے کہ منی نکلنے کے بعد جی بھر جاتا ہے اور جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور مزی نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ مزی پتلی ہوتی ہے اور منی گاڑھی ہوتی ہے، سو فقط مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی جائے اور چپ جائے تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ مرد کی سپاری آگے کی راہ میں گئی ہو تو بھی غسل واجب ہے، چاہے کچھ بھی نہ نکلا ہو۔ اگر پیچھے کی راہ میں گئی ہو تب بھی غسل واجب ہے، لیکن پیچھے کی راہ میں کرنا اور کرانا بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 4، جو خون ہر مہینے آگے کی راہ سے آیا کرتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، جب یہ خون بند ہو جائے تو غسل کرنا واجب ہے، اور جو خون بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کے بند ہونے پر بھی غسل کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ 4 چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے: جوش کے ساتھ منی نکلنا، مرد کی سپاری کا اندر چلا جانا، حیض اور نفاس کی خون کا بند ہو جانا۔ مسئلہ نمبر 5، چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 6، سوتے میں مرد کے پاس رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھا اور مزہ بھی آیا، لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، البتہ اگر منی نکل آئی ہو تو غسل واجب ہے۔ اگر کپڑے یا بدن پر کچھ بھیگا معلوم ہو لیکن یہ خیال ہوا کہ یہ مزی ہے، منی نہیں، تب بھی غسل کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر تھوڑی سی منی نکلی اور غسل کر لیا، پھر نہانے کے بعد اور منی نکل آئی تو پھر نہانا واجب ہے۔ اگر نہانے کے بعد شوہر کی منی نکلی جو عورت کے اندر تھی تو غسل درست ہو گیا، پھر نہانا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اپنے آپ ہی منی نکل آئی مگر جوش اور خواہش بالکل نہیں تھی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پر سو رہے تھے، جب اٹھے تو چادر پر منی کا دبا دیکھا، اور سوتے میں خواب کا دیکھنا مرد کو یاد ہے نہ عورت کو، تو دونوں نہا لے، احتیاط اسی میں ہے کیونکہ معلوم نہیں یہ کس کی منی ہے۔ مسئلہ نمبر 10، جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو غسل کر لینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 11، جب کوئی مردے کو نہلائے
تو نہلانے کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 12، جس پر نہانا واجب ہے، اگر نہانے کے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لے اور کلی کر لے، تب کھائیں اور پیے۔ اگر بے ہاتھ منہ دھوئے کافی لے تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن احتیاط کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 13، جن کو نہانے کی ضرورت ہے ان کو کلام مجید کا قرآن مجید یا کلام مجید کا چونا اور اس کا پڑھنا اور مسجد میں جانا بالکل جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کلمہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا جائز ہے، اور اس قسم کے مسئلوں کو ہم انشاءاللہ خیز کے باب میں اچھی طرح بیان کریں گے، وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 14، تفسیر کی کتابوں کو بے نہائے اور بے وضو چھونا مکروہ ہے، اور ترجمہ دار قرآن کو چھونا بالکل حرام ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ بیان لے کے آئیں گے کہ کس پانی سے وضو کرنا اور نہانا درست ہے اور کس پانی سے درست نہیں ہے۔ یہ جاننا اور یہ معلومات ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ اللہ حافظ۔